جن مواقع پر شیطان سے پناہ مانگنا استعاذہ مسنون ہے، ان میں سے 7ویں جگہ ہے جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرے۔ چنانچہ دعا تقریباً آپ سبھی کو یاد ہوگی، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ سے جو ہے وہ ناپاک اور خبیث جنوں اور جنیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو چونکہ وہ گندگی کی جگہ ہے اور ناپاکی کی جگہ ہے تو وہاں پر شیاطین موجود رہتے ہیں، شیاطین وہاں حاضر رہتے ہیں، تو وہاں داخل ہوتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیتا ہے شیاطین سے۔ 8ویں جگہ مسجد میں داخل ہونے کے وقت، ویسے تو عام معروف دعا جو آپ کو یاد ہوگی اور اکثر جگہوں پر لکھی ہوتی وہ یہی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن سنن ابی داود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تو آپ یہ پڑھتے تھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اور آپ نے فرمایا کہ جب انسان یہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے باقی سارے دن اپنے آپ کو مجھ سے محفوظ کر لیا، اپنے آپ کی حفاظت کر لی، مجھ سے یہ محفوظ ہو گیا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور دونوں ہی دعائیں آدمی پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ دعا بھی پڑھ لے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ بھی پڑھ لے، دونوں ہی پڑھ لے۔ اسی طرح مسجد سے نکلتے وقت جو ہے وہ زیادہ مشہور دعا تو یہ ہے اللہم انی اسألک من فضلک، لیکن یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد سے نکلنے کا ارادہ کرے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے اور ان کے لیے ان کو سلام کرے، اور پھر اس کے بعد یہ کہے اللہم عصمنی من الشیطان، اے اللہ مجھے شیطان سے بچا لے، مجھے شیطان سے محفوظ رکھ۔ تو مسجد میں چونکہ انسان نماز پڑھتا ہے اور پیچھے گزر چکا کہ نماز میں شیطان بہت زیادہ وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے گویا اس کے ذریعے سے انسان شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتا ہے۔ اور نکلتے وقت تو ظاہر ہے کہ انسان جب رحمت کی جگہ سے اور مسجد سے نکل رہا ہے تو وہاں شیطان اور بھی زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، تو وہاں سے انسان کو گویا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو 8ویں جگہ جو ہے وہ مسجد کے اندر، مسجد سے باہر نکلنا، مسجد میں داخل ہونا یا مسجد سے باہر نکلنے کے وقت گویا ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا شیطان سے، یہ مسنون ہے۔ 9ویں جگہ جہاں استعاذہ پڑھنا مسنون ہے وہ ہے جب انسان گدھے کو رینگتے ہوئے ڈھینچو ڈھینچو کرتے ہوئے سن لے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا سمعتم صیاح الدیک فسألوا اللہ من فضلہ فإنہا رأت ملکا، جب تم مرغے کو آذان دیتے ہوئے سنو تو تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اس لیے کہ مرغے جو ہے وہ انہوں نے گویا فرشتہ دیکھا ہوتا ہے، تو وہ اذان دیتے ہیں تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو۔ اور وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ، اور جب تم جو ہے وہ گدھے کی آواز سنو، گدھے کا رینکنا، اس کا ڈھینچو ڈھینچو کرنا سنو، تو فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان سے، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا، اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھ لیتا ہے، تو وہ آواز نکالتا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو۔ اسی طرح صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم نباح الکلاب ونحیق الحمر باللیل، جب تم رات کے وقت کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کی آواز سنو، رات کے وقت جب کتوں کی آواز، کتوں کے بھونکنے کی اور گدھوں کی آواز جو ہے وہ سنو تو فتعوذوا باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، فإنہن رأینا ما لا ترون، فإنہن یرینا ما لا ترون، اس لیے کہ وہ کتے اور گدھے ان کو وہ کچھ نظر آتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا،
رات کے وقت جو بلائیں نازل ہو رہی ہیں یا جو آفات اتر رہی ہیں یا جو گویا مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں تو ان کو وہ نظر آ رہی ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی، تو گویا اس کے وہ خوف سے وہ آواز نکالتے ہیں کتے یا گدھے، تو تم اس وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ تو اس وقت گویا کہ مسنون ہے سنت۔ اس حدیث کی شرح میں بذل المجہود میں خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لازم نہیں ہے کہ جب بھی گدھا آواز نکالے یا جب بھی مرغا اذان دے تو ہمیشہ مرغے نے فرشتہ دیکھا ہوگا، گدھے نے شیطان دیکھا ہوگا، ایسا ہمیشہ نہیں ہے۔ اس کے گدھوں کے یا مرغوں کی آواز نکالنے کے اسباب اور بھی ہو سکتے ہیں، مختلف اور اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، جن وجوہ کی بنیاد پر مرغے اذان دیتے ہیں یا جن اسباب کی وجہ سے گدھے آواز نکالتے ہیں، تو ان اسباب میں سے فی الجملہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ مرغا جو ہے وہ فرشتے کو دیکھ لیتا ہے اور گدھا جو ہے وہ شیطان کو دیکھ لیتا ہے تو وہ آواز نکالتا ہے۔ تو تم جب کبھی، اب ظاہر ہے کہ انسان کو تو پتہ نہیں ہے کہ کب اس نے کس وجہ سے آواز نکالی ہے، آیا مرغے نے فرشتے کو دیکھ کر اور گدھے نے شیطان کو دیکھ کر آواز نکالی ہے یا کوئی اور وجہ ہے، اس کو تو معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، تلقین فرمائی کہ تم تو جب کبھی بھی آواز سن لو تو مرغے کی آواز پر اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اس وقت گویا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو چونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، فرشتے موجود ہوں گے تو تمہاری دعا پر آمین کہیں گے، تمہارے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ دعا مانگنا پسندیدہ ہے۔ اور شیطان نے وہ گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اس کے شر سے اپنے آپ کو دے دو گے، تو تم تو ہمیشہ اس کی آواز سن کر گویا اپنے لیے دعا کرو، مرغے کی آواز سن کر اللہ تعالیٰ سے فضل اس کا مانگو، گدھے کی آواز سن کر یا جیسے دوسرے روایت میں ہے کتوں کی آواز سن کر رات کے وقت تم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان سے، تاکہ اگر جو ہے اس نے دیکھ کر جو ہے وہ آواز نکالی ہے تب بھی خیر کی چیز ہے، تم اپنے لیے حاصل کر لو گے، اور اگر ویسے ہی آواز نکالی ہے تو تب بھی ظاہر دعا تو ہے ہی ہے، دعا تو ویسے ہی اچھی ہے، تو اس لیے انسان کو گویا کہ ہمیشہ اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ تو کچھ چند ایک مواقع اور ہیں جہاں پر استعاذہ مسنون ہے، انشاءاللہ اس کی آگے تفصیل ذکر کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی